بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، میں رمضان مبارک کے فضائل بیان کر رہا ہوں۔ آج پہلی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ افطار کے وقت کی دعا کے بارے میں کہ وہ وقت بھی قبولیت کا ہے، افطار کی مشہور دعا تو یاد ہوگی۔ وہ دعا کے کلمات یہ ہیں: اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے روزہ رکھا ہے، تجھی پر ایمان لایا ہوں، تجھی پر بھروسہ ہے، اور تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں افطار کے وقت کی ایک اور بھی بڑی ہی پیاری دعا ہے، وہ سن لیجئے، مختصر سی دعا ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل صحابی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے: اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری اس رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، اس رحمت کے صدقے جو کائنات کے ذرے ذرے کو شامل ہے۔ اے اللہ، میں آپ سے مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ کیسی عجیب دعا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان دعاؤں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایات میں رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں ذرا تردد نہیں ہے۔ میرے بہنوں اور بیٹیوں، دعاؤں کا سلسلہ یاد رکھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ قطع رحمی نہ ہو، کسی گناہ کی دعا نہ کرے، تو حق تعالی شانہ کے یہاں سے تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے۔ یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی، یا اس کے بدلے میں کوئی اللہ بڑی تکلیف، برائی، مصیبت ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا قیامت کے دن حق تعالی شانہ بندے کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے: اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا، قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی، وہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی تھی کہ فلاں تکلیف ہٹاتی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، فلاں غم دور ہو جائے، میں نے اس کا بھی اثر تجھے بتلا دیا تھا، میں نے اس کے بدلے میں، اور جو دعا تم نے مانگی اور وہ قبول نہ ہوئی، میں اس کے بدلے میں آج تمہیں وہ اجر و ثواب عطا کر رہا ہوں۔ وہ بندہ، حدیث میں آتا ہے، ہر دعا یاد کرائی جائے گی اور اتنا بڑا اجر ملے گا کہ وہ بندہ میدان معاشر میں تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا پوری نہ ہوتی اور یہاں اس قدر اجر ملتا۔ اللہ جل شانہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، میں حسب معمول آج آپ کو ایک مختصر
مختصر سی دعا سناتا ہوں جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں جو بندہ اس دعا کو پڑھ لے گا صبح اور شام کوئی چیز اس کو پھر تکلیف اور ضرر نہیں پہنچائے گی. اب وہ دعا سن لیجئے اور ہمیشہ کے لیے آپ بھی اور بچوں کو بھی معمول بنا دیجئے. اس لیے دنیا کی ہر تکلیف مصیبت سے انشاءاللہ نجات ہوگی. وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اللہ جل شانہ ہمیں ان دعاؤں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.